اولاد کی تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے، اولاد کا بہترین کردار بنانے میں ماں باپ کا کیا رول ہے، اور ماں جو ہے وہ اولاد کو کیسے دنیا و آخرت میں بیسٹ پرسن بنا سکتی ہے۔ آج میری ویڈیو میں یہ سب چیزیں ڈسکس کروں گی۔ اگر جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ والدین کا اولاد کی تربیت میں کردار، کہ آپ کس طرح سے اپنی اولاد کو بہترین انسان بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے، فرسٹ آف آل، اولاد جو ہے، اولاد کیا کوئی بھی انسان لیکچرز پسند نہیں کرتا۔ لیکچرز جو ہے اس سے انسان اکتا جاتا ہے۔ لیکچرز جو ہے وہ سن تو لیتا ہے لیکن وہ چیزیں اپنی لائف میں اتنی آسانی سے امپلیمنٹ نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ فار ایگزامپل، جب ہم اسکول لائف میں ہوتے ہیں تو جو ہمارا یونٹ ہوتا ہے 30 منٹس کا یا 45 منٹس کا، اس میں اگر ٹیچرز مسلسل لیکچرز دیں تو اس میں بچے بہت زیادہ بور فیل کرنے لگتے ہیں اور کچھ بچے جو ہیں وہ سو بھی جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہی یونٹ پریکٹیکل کا ہوتا ہے تو بچے چاہتے ہیں کہ یہ یونٹ تھوڑا اور لمبا ہو جائے۔ اس میں تو بہت مزہ آ رہا تھا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ لیکچر سن کر بور ہوتا ہے اور پریکٹیکل سے اسے انٹرٹینمنٹ ملتی ہے اور وہ ان چیزوں کو شوق سے کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اولاد کی تربیت میں جب آپ چھوٹے بچوں کو، جیسے کہ 4 سے 7 ایئرز ہے، 9 ایئرز ہے، اتنی ایج تک کے بچوں کو آپ بٹھا کر لیکچرز دیں گے تو وہ چیزیں اس کے سر پہ سے گزر جائیں گی، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ لیکن وہی چیزیں اگر آپ اسے امپلیمنٹیشن کے تھرو سمجھائیں گے تو وہ بچہ بہت جلدی کیری کرے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نیک ہو تو آپ کو خود نیک ہونا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ غصہ نہ کرے تو آپ کو خود غصہ چھوڑنا پڑے گا۔ جو کوالٹیز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے میں ہو، وہ چیزیں آپ کو اپنے اندر امپلیمنٹ کرنی پڑیں گی، بیکاز بچہ جو ہے وہ بلینک ہے، وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمٹی بھیجا ہے۔ لیکن اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیا سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بچہ دے دیا ہے جس کو سکھانا، اچھے برے کی تمیز، سب چیزیں آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری آپ کو دے دی ہے۔ تو اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیا سکھاتے ہیں، کیا آپ اس سے کروانا چاہتے ہیں، اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ تو بہت سے پیرنٹس بچوں کو غلطیوں پر مارتے ہیں اور مارنے کے بعد ان کو بیٹھ کر سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ 4 سال کا، 5 سال کا جو بچہ ہے، اسے یقین مانے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ صرف سن رہا ہے۔ یا تو اس چیز کا اس پہ یہ امپیکٹ پڑے گا کہ اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے گا، وہ ڈرنے لگے گا، وہ آپ سے چیزیں چھپانے کی اس کو وہیں سے عادت ہو جائے گی، کیونکہ اس کو یہ ہوگا میرے پیرنٹس غصے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تو وہ آپ سے چیزیں چھپانے لگ جائے گا، وہ وہیں سے آپ سے باتیں چھپانے لگ گیا، تو وہیں سے آپ کی اور اس کی جو بانڈنگ تھی وہ اسٹرانگ نہیں رہی۔ اور جیسے کہ دین اسلام میں بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں پر شفقت کا ہاتھ رکھو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ مثال ہے۔ آج کل کوئی نماز پڑھ رہا ہو، بچہ آگے سے گزر جائے تو انسان کا غصہ قابو میں نہیں آتا۔ بچے جو ہیں وہ تو جانتے ہی نہیں نا، جب وہ ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں، اگر آپ کا بچہ کوئی ایک بری حرکت کرتا ہے، مطلب کوئی بھی شرارت کرتا ہے اور آپ اس کو مارتے ہیں، تو وہ اگین وہی حرکت کرتا ہے۔ اگر وہ سمجھدار ہو تو وہ دوبارہ وہ چیزیں نہ کرے، کیونکہ بچہ ہے وہ نادان ہے۔ بچے کو ہر چیز پیار اور محبت سے سمجھائی جا سکتی ہے، اور وہ بھی لیکچرز نہیں، بچے کو۔ اب کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نماز سکھائیں، لیکن وہ خود نماز نہیں پڑھتے۔ جب آپ خود نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کا بچہ، اس پہ آپ کے لیکچر کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ چیزیں دیکھ کر سیکھتا ہے۔ تو آپ جو بھی چیز چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے میں ہو، وہ چیزیں آپ کو خود امپلیمنٹ کرنی ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد جلدی سوئے، لیکن آپ خود بہت دیر سے سوتے ہیں، تو وہ کیسے جلدی سوئے گا؟ آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ بہت ادب سے بات کرے، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں تو تو تڑاک سے، تو وہ کیسے آپ سے بات کرے گا؟
تو جو جو چیزیں آپ اپنے بچے میں چاہتے ہیں وہ چیزیں آپ کو خود امپلیمنٹ کرنی ہوں. بچے آج کل بہت زیادہ غیر ذمہ دار ہو رہے ہیں کہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوتا. تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ اسٹارٹنگ سے بچوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں. جب وہ چھوٹے ہوں تب سے ہی ان کو گھر کے کام بھی سکھائیں. بچے جب چھوٹے ہوں تب سے ہی ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے. جیسا کہ اب میرا بیٹا ہے 3 ایئرس کا، تو اب 3 ایئرس کا بچہ کیا کام کرے گا، لیکن جب ہمارے گھر میں کھانا لگنا ہوتا ہے تو دسترخوان میں اس سے لگواتی ہوں. دسترخوان کو لے کر جاتا ہے، جو برتن اٹھا سکتا ہے وہ برتن وہ اٹھا کر لے کر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ چلے کہ ہاں میں نے اپنے گھر میں ہیلپ کرنی ہے. جب میں کھانا بناتی ہوں تو اس کو ساتھ بٹھا لیتی ہوں. تو کیا وہ کوکنگ سیکھ رہا ہے؟ نہیں، لیکن اسے دیکھ کر یہ پتہ چلتا جا رہا ہے کہ ہاں میں نے اس طرح سے یہ کام ہوتے ہیں گھر میں. اب کہیں گے کہ بیٹے کو یہ چیزیں کیوں سکھانا؟ تو بیٹا ہو یا بیٹی، زندگی گزارنے کا طریقہ سب کو سکھانا چاہیے. اگر آپ ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں تو آپ ان کی زندگیوں کو آسان کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں، آپ اسکول بھیجتے ہیں، اسکول والے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، لیکن تربیت جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے. اور تربیت میں ہر چیز شامل ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، نیکی بدی کی پہچان، ہر چیز ہی آپ نے خود سکھانی ہے اپنے بچوں کو. تو جب آپ خود نماز پڑھیں گے تو آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر ساتھ نماز پڑھے گا. جب آپ کپڑے دھوئیں تو تقریباً جب آپ کا بچہ 7 سے 8 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، تو اس کو ساتھ لے کر اس کی ہیلپ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ چھوٹے سے بچے کے اوپر برڈن ڈال دیں، لیکن اس کو پریکٹسنگ میں رکھیں، اس کو تھوڑا تھوڑا ہر چیز سکھانا اسٹارٹ کرنے اس ایج سے ہی. تو جس ایج میں بھی بچہ ہے اس ایج کے حساب سے جو کام وہ کر سکتا ہے اس سے وہ کام لیا جائے. اس سے یہ نہیں ہے کہ بچے کے اوپر ظلم ہے، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا جب آپ طریقہ سکھا دیں گے اپنے بچوں کو تو وہ آگے زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوں گے. انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ آتا ہوگا، وہ ہر پرابلم کو فیس کرنا جانتے ہوں گے. یہ ماں باپ کی اہم ذمہ داری ہے. اچھا، بچہ جو ہے اس کی تربیت تو ماں باپ ہی کرتے ہیں، لیکن بچہ جو ہے وہ اور بھی ایسی شخصیات اس کی زندگی میں ہوتی ہیں جن سے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے. نمبر 1 پہ تو اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں، نمبر 2 پہ ہوتے ہیں اس کے ٹیچرز، فرینڈس. بچے پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اس کے ٹیچرز کا اور اس کے فرینڈس کا، بیکاز جب تک وہ اپنی ماں کے پاس ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کے پاس، پیرنٹس کے پاس، تو وہ سیف ہوتا ہے، تو وہ ان سے سیکھتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کی اسکول لائف اسٹارٹ ہوتی ہے تو وہ اپنے ٹیچرز کو بھی دیکھتا ہے. جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے ٹیچرز کو فالو کرنا اسٹارٹ کرتا ہے. ان میں سے کوئی ٹیچر اس کا فیوریٹ ہوتا ہے جو اس کا آئیڈیل بن جاتا ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کا اسکول کا انتخاب کرتے ہوئے، ٹیوشن سینٹر کا، مدرسہ کا، اچھے اساتذہ کا انتخاب کریں تاکہ جب بچے ان کو فالو کریں تو ان کا کردار اچھا ہو، جس کردار کو آپ کے بچے فالو کریں. اگر آپ صرف ان کی تعلیم دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ بہت اچھی تعلیم یافتہ ہے لیکن ان کا کردار اچھا نہیں ہے، ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے، تو ان چیزوں کا بھی آپ کے بچے پر بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. بیکاز جو اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں ان سے بچے اچھی چیزیں سیکھتے ہیں. اور اگر ٹیچرز، لازمی نہیں ہے کہ ہر ٹیچر اچھے ہوں، کیونکہ ٹیچر جو ہے وہ تعلیم کی وجہ سے بنے ہیں، لیکن ان کا اخلاق دیکھنا آپ کا کام ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا بچہ ان سے جب تعلیم لینے جائے گا تو وہ ان کا اخلاق بھی فالو کرنا اسٹارٹ کرتا ہے اگر وہ ان کے فیوریٹ بن جائے. تو برے اخلاق والے بھی بچوں کے فیوریٹ بن سکتے ہیں. تو اس لیے آپ نے ان کو سکھانا ہے، بچوں کو، نیکی بدی کا فرق، کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، اور پھر ان کے لیے اس ماحول کو، اچھا ماحول ان کو دینا ہے. مطلب اچھے ٹیچرز ان کے لیے ہائر کرنے ہیں. اور اس کے بعد آتے ہیں فرینڈس. فرینڈس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے، بیکاز جب بچہ 10 سال تک کا ہوتا ہے تب تو وہ اپنے پیرنٹس سے بہت اٹیچ ہوتا ہے، لیکن جب وہ 12 سے 13 سال، 14 سال کی ایج میں جاتا ہے تو پھر اسے زیادہ، پیرنٹس سے زیادہ، وہ اپنے فرینڈس سے اٹیچ ہوتا ہے. یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ پیرنٹس سے زیادہ وہ اپنے فرینڈس سے اٹیچ ہوتا ہے، اس کو فرینڈس کی نیڈ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے. مطلب اگر آپ کے بچے کے فرینڈز اچھے ہیں
تو اس کی گیدرنگ اچھی ہے تو وہ اچھا ہوگا. لیکن اگر آپ کی تربیت بہت اچھی تھی, آپ نے سب کچھ اس کو سمجھایا, لیکن اس کے فرینڈس اچھے نہیں ہیں, تو مے بی پاسبل ہے کہ وہ وہاں سے بگڑ جائے. یا تو وہ ان کو سدھار لے گا یا وہ وہاں سے خود بگڑ جائے گا. تو اس لیے کوشش کریں کہ جب بچہ آپ سے اٹیچ ہوگا تو وہ آپ سے ہر چیز شیئر کرے گا. تو اگر اس کے فرینڈس اچھے نہیں ہیں تو اس کو سلو وہاں سے ہٹا کر اسے اچھے فرینڈس دیں. اس کے فرینڈس آپ چیک کریں اور اپنے بچے کو اتنی اچھی اس کی پرورش کریں کہ وہ برے فرینڈس کو بھی اچھا بنا سکے. لیکن اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں, یہ ماحول کو کیچ کرتا ہے, یہ ان کو بدلنے کے بجائے یہ خود بدل جائے گا, تو آپ پھر اس کو ایسے فرینڈ سے بچائیں. اور یہ آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کا بچہ آپ سے فرینڈلی ہوگا, اس کو ہر چیز آپ سے ڈسکس کرنے کی عادت ہوگی. اور وہ آپ سے ہر چیز جب ہی ڈسکس کرے گا جب وہ آپ سے کلوز ہوگا. اگر آپ اپنے بچے سے سختی سے رہیں گے اور اسے چھوٹی سی ایج میں مار دھاڑ کریں گے تو وہ آپ سے کبھی بھی اپنی باتیں شیئر نہیں کرے گا, جس کی وجہ سے وہ بگڑ گئی. ایک بات مجھے آپ لوگوں سے یہ بھی کرنی تھی, جیسا کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, موبائل آج کل ہر بچے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو پہلے تو میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ کوشش کریں بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دیا جائے. لیکن ان کیس اگر آپ بچوں کو موبائل دے بھی رہے ہیں, کیونکہ 24 گھنٹے میں سے آج کل بچے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تو لازمی موبائل لے رہے ہوتے ہیں, بہتر ہے نہ دیں. لیکن اگر دینا پڑے تو پھر انہیں آپ وہ چیزیں دیں جن چیزوں سے آپ کا بچہ کچھ سیکھے, کچھ اچھا سیکھے. مطلب آپ اس کو کوئی اسلامک کارٹونز لگا کے دیں جو آپ نے خود دیکھے ہوئے ہوں, آپ کو پتا ہو کہ اس میں کیا چیز ہے. بچوں کے ہاتھ میں چلتا ہوا وائی فائی کبھی بھی نہ دیں, کیونکہ زمانہ کتنا خراب ہے یہ سب چیزیں میں بھی جانتی ہوں. اور آپ کہ انٹرنیٹ پر کوئی بھی ولگر ویڈیوز آ جاتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے, ان پر کیا امپیکٹ پڑتا ہے ان چیزوں کا. تو اس لیے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں جب بھی موبائل دیں تو صرف ڈاؤن لوڈ ہوئی ہوئی چیزیں دیں, اور اپنے موبائل میں وہی چیزیں ڈاؤن لوڈ رکھیں جو آپ کا بچہ دیکھے تو اس پہ اچھا اثر پڑے. کہ بچے جو ہیں وہ پریکٹیکل سے سیکھتے ہیں, اور کارٹونز میں جو پریکٹیکلز ہو رہے ہوتے ہیں, مطلب بچے جب کارٹون دیکھتے ہیں, کارٹونز میں سے بچے بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں اور بہت شوق سے ان چیزوں کو, جیسے کہ اب میں اپنے بیٹے کو کبھی اگر موبائل دیتی بھی ہوں تو یا تو غلام رسول والے جو کارٹون آتے ہیں یا پھر عمر اینڈ ہانہ ہیں, اس طرح کے جو کارٹونز ہیں جن میں اسلامی چیزیں بچوں کو سکھائی جا رہی ہیں, تو وہ ان سے سیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے. اب جیسے کہ وہ ان میں دیکھے گا سلام کرتے ہوئے تو آ کر مما السلام علیکم, مما اچھے بچوں کو سلام کرنا چاہیے نا, ٹھیک ہے. کوئی چیز ملی تو مما شکریہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ. تو وہ چیزیں مطلب کچھ وہ ہم سے سیکھتا ہے, ظاہر ہے جو چیزیں ان کو سکھانی ہے میں نے کہا ہمیں وہ خود کرنی ہوگی. میں نے اپنے گھر میں دعائیں جو ہیں وہ لکھ کر ساری لگا دی, وہاں سے دیکھ کر وہ بہت خوشی سے پڑھتے ہیں. اب کیا وہ دعا دیکھ کر پڑھیں, ان کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتی, لیکن وہ دعا دیکھ کر میں ان کے سامنے پڑھتی ہوں تو انہیں دیکھ کر ساری وہ دعائیں اچھی لگنے لگی, جیسے کہ واش روم جانے کی, واش روم سے آنے کی, سو کر اٹھنے کی, سونے کی, کھانا کھانے کی, کھانا کھانے کے بعد کی. یہ سب چیزیں ان کو فالو کروانے کے لیے میں نے خود ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا اسٹارٹ کیا. اب پہلے جو ہے وہ چیزیں میں اس طرح سے پڑھتی تھی کہ دل میں پڑھ لی, لیکن جب مجھے لگا کہ اب یہ بڑے ہو رہے ہیں ان کو سکھانی ہے تو وہ سب چیزیں میں ان کے سامنے خود پڑھنا اسٹارٹ ہوئی, تو وہ دیکھ دیکھ کر وہ چیزیں وہ بھی شوق سے پڑھنے لگے. تو مطلب آپ اپنے بچوں کو جو جو چیزیں سکھانا چاہتے ہیں وہ چیزیں آپ کو خود اسٹارٹ کرنی پڑیں گی اپنی لائف میں, کیونکہ اولاد کی تربیت جو ہے اس کے بارے میں سوال ماں سے کیا جائے گا کہ اپنی اولاد کی کیسی تربیت کری. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو سیرت نبی جو ہے وہ سلو ان کے اندر امپلیمنٹ کروانا, ان کو اسٹارٹ کروا دیں. جیسا کہ بچے جب چھوٹے ہیں آپ جمعے کی سنتیں انہیں بتائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت آہستہ آہستہ ان کی لائف میں امپلیمنٹ کروانا اسٹارٹ کر دیں. اور وہ کب ہو سکتا ہے جب آپ خود ان چیزوں کو فالو کریں گے. یہ بات میری یاد رکھیے گا کہ جب تک آپ خود فالو نہیں کریں گے اور آپ چاہتے رہیں گے کہ میرا بچہ یہ چیز کرے, وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. اگر آپ کی زور زبردستی میں آ کر اس نے وہ چیزیں کر بھی لی تو وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے گا, بیکاز وہ ان چیزوں کو شوق سے نہیں کرے گا. لیکن اگر وہ چیزیں آپ اس کی ایج یہ جو ہے 4 سے 7 کی, 3 to 7 ایئرس, اس ایج میں آپ وہ چیزیں کریں گے تو وہ بچے کی روٹین میں شامل ہو جائیں گی. جب وہ 4 سال کرے گا تو پھر انشاءاللہ وہ آگے ساری زندگی ان چیزوں کو فالو کرتا رہے گا, اور ان چیزوں کو مینٹین کرنا آپ کا کام ہے. اب جیسے کہ بچے کسی بات پر رو جاتے ہیں
تو آپ نے بہت سارے بچے ایسے دیکھے ہوں گے جو گھنٹوں روتے رہتے ہیں، لیکن کوئی ان کے قریب جا کر یہ پوچھ نہیں سکتا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں۔ وہ گھنٹوں تک کنٹرول نہیں ہوتے اور بہت ہی لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ وہ بچے بہت دیر تک روتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان بچوں کو اظہار کرنا نہیں سکھاتے، انہیں اپنی جو فیلنگز ہوتی ہیں ان کو ایکسپوز کرنا نہیں آتا، وہ نہیں بتا سکتے کہ ان کا کیا ان کے دل میں چل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت گھنٹوں تک روتے رہتے ہیں۔ تو بچوں ان کی فیلنگ کو ایکسپریس کرنا سکھائیں کہ وہ بتا سکیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب میرا بیٹا جو ہے 3 ایئرس کا ہے، محمد فہد، لیکن وہ ایک ایک چیز کو کلیئر بتانے لگا ہے، اور یہ چیز تقریباً میں نے 3 منتھس پہلے اس پر اسٹارٹ کی تھی کہ اس کو اس کی فیلنگس کو ایکسپریس کرنا سکھایا کہ وہ اظہار کر سکے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور اب 3 منتھس کے اندر ماشاءاللہ سے اب محمد فہد کبھی روتے نہیں ہیں۔ اگر کسی چیز پر مطلب کوئی چوٹ لگے تو وہ فوراً بتاتے ہیں کہ یہ چوٹ لگی ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، میں آپ سے ناراض ہوں، کیوں ناراض ہے، اس وجہ سے ناراض ہوں۔ مطلب وہ اپنی ان فیلنگس کو ریزن بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز کیوں ہو رہی ہے، اور یقین مانیں اس چیز کا ایک بہت اچھا امپیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ جسے اپنی فیلنگ ایکسپریس کرنا آتی ہے وہ ہر چیز بتا سکتا ہے کہ ہاں یہ مسئلہ ہے، تو وہ اس چیز کا آپ اس ایشو کو آپ سالو آؤٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جن کو اپنی فیلنگ بچوں کو ایکسپریس کرنا نہیں آئے گی ان کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، وہ آگے زندگی میں ہر چیز میں ڈپریشن میں چلے جائیں گے، بیکاز وہ کسی سے اپنی فیلنگز شیئر نہیں کر سکتے۔ وہ بہت گھنٹوں تک، بچپن میں تو وہ چیخ چیخ کر روتے ہیں گھنٹوں تک، لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ سائلنٹلی اپنے اندر ان چیزوں کو سوچنے لگتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کا بچہ کامیاب شخص تو نہیں بن پاتا لیکن ڈپریشن کا پیشنٹ ضرور بن جاتا ہے۔ تو بچوں کو فیلنگز ایکسپریس کرنا سکھائیں اور سوری تھینک یو سکھائیں، تاکہ وہ بچے آنا پرست نہ بنے۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، سب سے بہترین آپ کی دعائیں آپ کے بچوں کے کام آئیں۔ ماں کی دعا جو ہے وہ بہت زیادہ بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، اس لیے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کیا کریں، ان کی تقویٰ کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی دین و دنیا کی بھلائیوں کے لیے۔ تو ماؤں کی دعائیں جو ہیں وہ بچوں کو بہت سپورٹ کرتی ہیں، اس لیے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ دعا بھی کرنی ہے اور ان کی پرورش اور ان کی تربیت بہت اچھے سے کرنی ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے لیے اور میرے بچے کے لیے بہت زیادہ آپ سب نے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کے بچوں کو نیک اور فرما بردار تینوں دنیا میں ترقی دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اس لائق بنائیں کہ وہ اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائیں، اللہ پاک ان کو دین و دنیا کی بھلائیاں دیں۔ تو اسی بات سے میں ویڈیو کو کرتی ہوں اینڈ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔